بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مورخہ 18 جون 1999 کو مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے مسابقت کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الفرقان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الانعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے حوالے سے کار رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کا نقطۂ آغاز اور اس کا منتہائے مقصود سورہ مدثر کی 3 ابتدائی آیات میں یہ دونوں مضمون آ گئے۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے مشن کا آغاز کرو۔ فانذر، اس کا نقطۂ آغاز ہے انذار آخرت، اور منتہائے مقصود کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنی رب کی کبریائی کا اعلان اور پھر اس کا فی الواقع نفاذ۔ میں نے ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو ایک غلغلہ ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، اسلامک فنڈامنٹلزم جس کا شہرہ دنیا میں ہے، اور بہت سے جگہوں پر کچھ جہادی تحریکیں بھی چل رہی ہیں، ان کے اعتبار سے غور کیا جائے تو جہاں تک رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہائے مقصود ہے، اس کا چرچا تو عام ہے۔ اسلامی نظام قائم کیا جائے، اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، شریعت کا نفاذ کیا جائے، اس کا چرچا اب بہت کافی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لیے طریقے بڑے غلط قسم کے استعمال ہو رہے ہیں۔ منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک دوسرا موضوع ہے جس پر اس سے پہلے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے 5 مقامات پر پاکستان میں منہاج محمدی کانفرنسیں منعقد کی۔ لیکن اس میں دوسرے پہلو پر جو توجہ دلائی میں نے پچھلے جمعے میں، آج پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ منتہائے مقصود جو ہے بعثت محمدی کا وہ کافی واضح ہے، اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، بزوم خیش جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں،
جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کار رسالت کا جو نقطۂ آغاز ہے اس پر اتنی توجہ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ساری جدوجہد جو ہے کار بے بنیاد بن کر رہ گئی، ایک ایسی جدوجہد جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں تو بنیاد جو ہے وہ آخرت کا یقین دلوں کے اندر بٹھا دینا، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ پہلے تو یہ یقین کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، اور پھر یہ جزا و سزا پھیلی ہوئی ہوگی اس زندگی میں کہ جو ابدی ہے، غیر متناہی، اور اصل زندگی وہ ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اگر اس کا چرچا نہیں ہوتا، اس کا ابلاغ عام نہیں ہوتا، اس کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی، اور جو لوگ بھی دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہیں ان کے اپنے ذہن میں، فکر میں، شعور میں اگر یہ چیز گہری نہیں اتری ہوتی تو ان کی مسائل کار بے بنیاد بن کر رہ جاتی ہے۔ اور تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جذبہ محرکہ، قوت محرکہ، اصل موٹو ان کا اخروی سے زیادہ دنیاوی ہے، دنیاوی انقلاب برپا کرنا۔ جیسے کمیونسٹ یہ سمجھتا ہے کہ کمیونزم بہترین نظام ہے، عادلانہ نظام ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، قربانیاں بھی دیتا ہے، جانیں بھی دیتا ہے، دیتا رہا ہے، اسے کسی آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، اللہ سے کوئی اجر اسے نہیں لینا ہے، لیکن محض دنیا میں ایک بہتری کے لیے، بہتر نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ایسے ہی ایک مسلمان اگر اس اعتبار سے کہ اسلام بہتر نظامی زندگی ہے تو دنیا کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، اور اس سے آگے اس کے اصل مقصود جو ہے وہ رضائے الہی اور فلاح اخروی اگر اس کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر کوئی فرق نہیں ان دونوں کے مابین۔ گویا کہ موٹیویشن جو ہے وہ اخروی سے زیادہ دنیاوی ہے، اور دینی سے زیادہ قومی معاملہ ہے، قومی سربلندی، ہماری قومی آزادی، یہ چیزیں زیادہ ہیں اس وقت کہ جو لوگوں کے پیش نظر ہیں، بنسبت اس کے کہ دین کی سربلندی اور دین کو قائم کرنا ہے۔ بہرحال ان چیزوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آج میں سورہ الفرقان کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اور اس کا ہم مضمون جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورہ انعام کا، اس سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ سورہ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات سبحانہ و تعالی جل وعلا، جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان اتارا۔ یہ الفرقان، فرقان حمید، قرآن مجید، کس لیے؟ یکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پھر دیکھیے کہ نزول قرآن کا مقصد بھی بیان ہو رہا ہے، انذار، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اولین بیان ہو رہا ہے، انذار۔ اور یہاں خاص طور پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کا معاملہ اس اعتبار سے سابقہ انبیاء اور رسل سے ممتاز ہے، ممیز ہے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم۔ ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی جانب، خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ وہ دردناک عذاب آ دھمکے۔ تو تمام انبیاء اور رسل کی بعثت ہوئی تھی اپنی اپنی اقوام کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف۔ حضرت شعیب مدین کے علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے، حضرت لوط 2 شہروں کی طرف، سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، حضرت ہود قوم عاد کی طرف، حضرت صالح قوم سمود کی طرف۔ لیکن یہاں فرمایا للعالمین نذیرا۔ یہ محمد جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلی مرتبہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے بھی کہا تھا، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر۔ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کائنات، اس کا ابداع، اس کا ایجاد، اس کی تکوین، اس کی تخلیق،
بے شمار مراحل تنزل، ان سب کا یہ سمجھیے یہ جو بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس پورے دور میں، ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، وہاں بھی فرمایا پورے عالم بشریت کے لیے نذیر بن کر آئے ہیں، للبشر، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے وہ آگے ہو جائے یا پیچھے رہ جائے، آگے آئے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، یا باغی الشر اقبل، اور ایک شر کے متلاشی پیچھے ہٹ جائے، تو یا انسان پیچھے رہ جاتا ہے یا انسان آگے آتا ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی اس نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفرقان، تاکہ وہ بن جائیں تمام جہان والوں کے لیے نذیر، خبردار کرنے والا۔ سورہ انعام کی جس آیت کا میں نے ٹکڑا آپ کو سنایا ہے، اب اس میں اس کو سپلٹ کیا گیا ہے، فرمایا حضور سے کہلوایا جا رہا ہے اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے، کس لیے کیا گیا؟ لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ یعنی اب حضور کا جو انذار ہے وہ دو مراحل اس کے ہو گئے۔ آپ نے جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں کو تو بنفس نفیس خود خبردار کیا، انذار و تبشیر کی ساری ذمہ داریاں خود ادا فرمائیں بنفس نفیس۔ جزیرہ نما عرب میں اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کے دین کو قائم کر دینا، تکبیر رب، اس کی ذمہ داری خود پوری۔ لیکن چونکہ آپ صرف عرب کے لیے تو مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو کام ختم تو نہیں ہوا، لیکن آگے یہ کام بائی پراکسی ہونا ہے۔ اس لیے جس کے ذریعے سے بھی قرآن پہنچ جائے گا کسی کو، کوئی بھی ذریعہ بن جائے، اسے انذار محمدی ہو گیا، اس کے سامنے اس تک پہنچ گیا وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انذار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب آپ کی امت، آپ کا کوئی امتی، کوئی بھی اگر اس کو پہنچا رہا ہے پوری دنیا تک، دوسری اقوام تک، تو در حقیقت یہ تبلیغ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انذار محمد ہی ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری جانب سے، اور یہ میری جانب سے کا صحیح جہاں پر جو مفہوم ہے وہ انگریزی کے الفاظ سے صحیح ادا ہوتا ہے، آن مائی بہاف، یعنی جو بھی تبلیغ اب کرو گے دنیا کے اندر وہ میرے بہاف پر ہوگی، میری جانب سے، بامانی یہ کہ در حقیقت آن مائی بہاف، میری نمائندگی کرتے ہوئے بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے آن مائی بہاف، چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ اور قرآن مجید میں ایک ہی آیت سے بھی انذار ہو سکتا ہے، ایک آیت کے ذریعے سے بھی آخرت کی خبر دی جا سکتی ہے، جیسے کہ وہ چھوٹا سا خطبہ جو میں پچھلے جمعے میں آپ کو سنا چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس قدر انذار آخرت کے اوپر وہ بہت واضح اور کھلا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ انذار آخرت کا نتیجہ جو ہے، ایک تو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 میں نے آپ کو سنائی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تو لوگوں دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ لفظ جو آیا ہے دوڑو، اس میں تاخیر نہ کرو، لیت و لال کو راہ نہ پانے دو، اچھا ٹھیک ہے ذرا اس سے فارغ ہو جاؤں، ذرا یہ کام کر لوں، یہ ذمہ داریاں پوری کر لوں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، بس پھر ہمہ وقت اور ہمہ تن جو ہے دین کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دوں گا۔ اس شراب کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جانا، اس دھوکے میں نہ آ جانا۔ اس لیے کیا پتا ہے زندگی کتنی ہے، کیا پتا اس کا پیمانہ کب لبریز ہو جائے، چھلک جائے، کیا پتا آج کی رات آئے یا نہ آئے، کیا پتا کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہو نہ ہو۔ لہذا اس میں اجلت کرو، فَفِرُّوا، دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کرنے میں، چلنے میں دوڑ کر جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور اس کے بعد جو دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ در حقیقت ایک اور مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے اس اصول کی
جو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں. اس کی انتہائی صورت ہوا کہ بین ہی وہی آیت جو کی توں ریپیٹ کر دی جائے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ توبہ سورہ صف جن کی تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم وبئس المصیر. سورہ توبہ سورہ تحریم جن کی تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ایک ہی سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ جو کی تو. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فرق، تھوڑا سا بہت معمولی سا لفظی فرق جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن آیت وہی ہوتی ہے. اسی کی مثال آ جا رہی ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. ایک ہے دوڑنا، ایک ہے مسارعت، دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، اور اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہو، دیکھتے ہو دائیں بائیں یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اسی میں ساری اپنی توانائیاں، سارے اپنے اوقات، ساری اپنی صلاحیتیں اسی میں انسان کھپا دیتا ہے. تنافس کسے کہتے ہیں دنیا میں؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، تکاثر اور تنافس. لیکن یہ کہ اصل میں اس تکاثر اور تنافس کو کا میدان بدل دو. وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ہونا یہ چاہیے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے تنافس پیدا ہو. تکاثر جو ہے خیرات برکات جو ہیں ان کو جمع کرنے میں تکاثر ہو جائے. نیک اعمال کو ڈھیروں کی تعداد میں اور مقدار میں جمع کرو. تو فرمایا سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ، بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی جانب. عرضھا السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ ہے سارے آسمانوں اور زمین پر. یہ ویسے تو آیات متشابہات میں سے شمار ہوگا یہ نقطہ. سارے آسمانوں اور زمین پر پھیلاؤ جنت پر. جنت تو وہ محدود سے تو ہونی چاہیے، پوری کائنات پر تو نہیں. آخر اسی میں جہنم کی بھی جگہ نکلنی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو جہنم بھی ہوگی. آخر اس کی بھی وسعتیں ہوں گی. انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ تو نظر آتا ہے کہ جہنم کی مشتمل ہے. اب جو ہے السماوات والارض، محسوس ایسا ہوتا ہے. واللہ عالم، یہ بات میں اس احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور دل سے یہ بات کہتے ہوئے کہ واللہ عالم، اس کی تعویل حقیقت میں تو اللہ ہی کے لیے کہ اس کل کائنات میں جتنے یہ سیارے اور جتنے بھی اس کائنات کے اندر ہماری جو ہے جو بھی دریافت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ سب کے سب در حقیقت اہل جنت کے مقامات ہیں. اس لیے کہ اہل جنت کے مراتب ہوں گے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جتنے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. اس حدیث سے اس کا دیکھے کولیبریشن ہو رہا پوری طریقے سے. تو یہ تمام جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حوالے کرے گا. اس لیے اس کی عظیم مملکتیں ہوں گی، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی محدود سے گھرانے نہیں ہوں گے. تو فرمایا عرضھا السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمینوں پر پھیلی ہوئی وہ جنت. جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے، میرے گمان کے مطابق وہ اسی زمین کے پیٹ میں ہے. زمین کے بھی اوپر نہیں، پیٹ میں. یہ جو اندر کھولتا ہوا جو ہے وہ لاوا موجود ہے، جو کبھی آتش فشاں پہاڑ کی شکل میں نکلتا ہے. زمین کے اوپر یہ کرسٹ ہے، ایک چند میل کی گہرائی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو وہ کرسٹ جو ہے وہ ہے کہ جو راکس ہیں یا ریت ہے، خاک ہے وغیرہ. اس کے اندر کیا ہے؟ اندر تو وہی کھولنے والا جو ہے وہ تو ٹھنڈا ہوا ہے. یہ آتشی کرہ، تو اوپر یہ راکھ آ گئی ہے. بس یہ کہ ایک انگارے پر راکھ آتی ہے تو وہ 1 ملی میٹر 2 ملی میٹر موٹی ہوتی ہے، اور یہ اس لیے بڑے کرے کے اوپر راکھ جو آئی ہے وہ چند میل اس کی موٹائی ہے. اندر تو باقی وہی لاوا ہے جو کھول رہا ہے. تو جب کوئی ادھر ارض مدت، جب زمین کو کھینچا جائے گا. اب دیکھیے کہ گیند ہے، گیند کے اندر جو ہے کچھ شے ہے. تو گیند جب تک گول شکل میں ہے، اندر کی شے چھپی ہوئی ہے. اس گیند کو اگر کسی طریقے سے آپ دونوں طرف سے پکڑ کر کھینچیں گے، درمیان میں سے چپٹی ہوگی، تو
تو جو اس کے اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. ایک تو یہ کہ زمین کے اندر جو بھی کچھ جو انسان دفن ہوں گے یا جن کے اجزاء جو ہے وہ تحلیل ہو گئے، چاہے کسی جانور نے کھایا کسی نے کیا، لیکن بہرحال وہ اجزاء گئے کہیں یہ چیز زمین میں موجود ہے نہیں. اس حوالے سے وہ بھی باہر آ جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جہنم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ جو نکل کر سامنے آ جائے. وہ برزت الجحیم